امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی المغانم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے دوسرے انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ کیا مطلب کہ یہ 6 چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی، یہ صرف مجھے ہی عطا فرمائی۔ اب وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز حضور فرماتے ہیں کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ جوامع الکلم سے مراد کیا ہے؟ گویا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب میں بولتا ہوں تو الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، جب میں بولتا ہوں تو الفاظ بولے سارے تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا معنی اور مفہوم دیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ وسیع فرما دیتا ہے، اور اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ فضیلت مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی گئی۔ دوسری چیز فرمایا، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرما دی ہے۔ اب سنیے کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے کسی دشمن کے اوپر رعب اور دبدبا اپنا بٹھانا ہو تو اس کے سر پر تلوار لے کر مجھے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر بیٹھا ہو، رب تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اگر میں اس پر رعب اور دبدبا بٹھانا چاہوں تو میں 1 مہینے کی مسافت دور بیٹھ کر اس کی طرف توجہ کرتا ہوں تو وہ میرے رعب اور دبدبے سے کانپنے لگ جاتا ہے۔ یہ دوسری فضیلت تھی۔ تیسری فضیلت فرمایا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمْ، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جب جہاد ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، تو جنگ کے بعد دشمن کا مال جو ہتھے لگتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ پہلی امتوں میں وہ مال غنیمت کھانا حلال نہیں تھا، ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ کرتے کیا تھے؟ اس کا میدان میں رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس مال غنیمت کو اٹھا کر لے جاتی تھی، لوگ استعمال نہیں تھے کر سکتے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، اور قیامت تک میری امت جب بھی جہاد کرے گی، جب بھی جنگ کرے گی اور دشمن کا جو بھی مال ہتھے لگے گا، نہ صرف میرے لیے حلال ہے بلکہ میری امت کے لیے بھی حلال ہے۔ اب چوتھی فضیلت فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس پوری روئے زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے اور پاک بھی فرما دیا ہے۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں حضور؟ گویا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ جب پہلا قدم بطن آمنہ سے نکل کر جب میں گود آمنہ میں جلوہ گر ہوا تو اس کے بعد جب پہلا قدم میرا اس روئے زمین پر لگا تو اس پہلے قدم کی برکت سے رب تعالیٰ نے اس پوری زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے اور پاک ہونے کی عزت بھی عطا فرما دی ہے۔ آپ بولیں ذرا سبحان اللہ۔
حجرہ آمنہ میں جب پہلا قدم رکھا تو اس قدم مصطفیٰ کی برکت یہ ہوئی، اس کا فیضان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بھی بنا دیا اور پاک ہونے کی عزت بھی عطا فرما دی۔ پہلے جو امتیں ہوتی تھیں ان کو عبادت کرنے کے لیے اپنے خاص عبادت خانوں میں جانا پڑتا تھا، خاص عبادت خانے میں جا کر پھر عبادت کرتے تھے تو پھر عبادت قبول ہوتی تھی۔ لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان فرما دیا ہے کہ حضور کا امتی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، صحرا میں ہو، میدان میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کر قیام کرے اور سجدہ کرے۔ رب تعالی اس کے جگہ اور مقام کو نہیں دیکھتا، رب یہ نہیں دیکھتا کہ میدان میں کھڑا ہے کہ گھر میں کھڑا ہے، رب یہ نہیں دیکھتا کہ مسجد میں بیٹھا ہے، مسجد میں کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے یا کسی صحرا میں عبادت کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ قدم مصطفیٰ کی برکت کو دیکھتا ہے اور اس قدم مصطفیٰ کی برکت سے اس بندے کو عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی امتوں کو خاص عبادت خانے میں جانے کی جو وہ ضرورت ہوتی تھی اور وہاں پر جاتے تھے تو تب ان کی عبادت قبول ہوتی تھی، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرما دی گئی ہے۔ اور پانچویں خصوصیت فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا کہ میں تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے جو رسول آتے تھے وہ ایک خاص وقت تک، خاص مدت تک، خاص قوم تک ہوتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے صرف ایک مخلوق کی طرف نہیں، صرف انسانوں کی طرف نہیں، بلکہ جنوں کی طرف بھی، جانوروں کی طرف بھی، پرندوں کی طرف بھی، حتیٰ کہ اس کائنات کے اندر قیامت تک جتنی بھی مخلوقات آئیں گی ان سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ اور پھر اگلی بات سنیے، اسی جزئی کے پیش نظر حضور گویا کہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے ان کا کلمہ ایک خاص وقت تک چلتا تھا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان کا نام ایک خاص وقت تک چلتا تھا۔ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے تھے تو پھر ان کا نام کلمہ طیبہ سے مٹا کر دوسرے نبی کا نام لکھ دیا جاتا تھا۔ لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو حضور علیہ السلام کا نام مبارک جب سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، آج 1450 سال ہو گئے، اسی طرح لکھا ہوا ہے، اور قیامت تک کروڑ صدیاں بھی آ جائیں یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ اسی طرح ہی لکھا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہاں پر خوب ترجمانی کی۔ آپ فرمانے لگے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مجھے تمام مخلوقات کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ اور چھٹی اور آخری فضیلت جو اس حدیث پاک میں حضور نے اپنی بیان فرمائی، فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے نبی ہی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ختم نبوت کا اعزاز، ختم نبوت والی فضیلت عطا فرما کر بھیجی ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ پہلے جو رسول آتے تھے چلے جاتے تھے، لیکن جب میں آ گیا ہوں تو میرے بعد نہ تو کسی کا کلمہ چلے گا، نہ تو کسی کا سکہ چلے گا، نہ تو کسی اور کا دین چلے گا، دین قیامت تک میرا ہی چلے گا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 6 خصوصیات تھیں جو حضور نے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر ارشاد فرمائی۔ خالق کائنات ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کامل و اکمل محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔